الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، تاریخ اسلام کو پیش کر رہے ہیں. ما قبل میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی کے بعد بیعت عقبہ ثانیہ کب ہوئی، کون کون لوگ شریک تھے اور کیا کیا سوال و جواب ہوئے، حضرت عباس کی تقریر کیا رہی، ابو الحیثم بن نیہان نے کیا کہا، برہ بن معرور نے کیا کہا، عبداللہ بن رواحہ نے کیا کہا رضی اللہ عنہم، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا نصیحت کی، اور تبلیغ اسلام کے لیے کن کن حضرات کو اور کتنے حضرات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نقیب مقرر کیا، اور اس میں سے قبیل خزرج کے کتنے لوگ تھے اور قبیل اوس کے کتنے لوگ تھے، اس کو ذکر کیا. اس کے بعد جو حالات پیش آئے اس کو انشاءاللہ اب ذکر کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقبہ تیار کیے تھے. 12 کے نام ما قبل میں ذکر کر چکے ہیں، جس میں سے 9 آدمی قبیل خزرج کے تھے، 3 قبیل اوس کے تھے. ان 12 آدمیوں سے مخاطب ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ذمہ دار تھے، اسی طرح میں تم کو تمہاری قوم کی تعلیم کا ذمہ دار بناتا ہوں، اور میں تم سب کا ذمہ دار ہوں. جس وقت عقبہ کی گھاٹی میں یہ بیعت ہو رہی تھی، اس وقت پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک شیطان نے زور سے اہل مکہ کو آواز دی اور کہا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی جماعت کے آدمی تمہارے خلاف مشورے کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف تشریف لے جانے کی تاریخ کا تعین اذن الہی پر موقوف رکھا کہ جب اللہ کی اجازت ہوگی ہم نکل جائیں گے. اس کے بعد ایک ایک 2 آدمی خاموشی کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر نکل جانے لگے، تاکہ اس جلسے کا اور اس بیٹھک کا حال کسی کو معلوم نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس دونوں مکہ میں چلے آئے، کیونکہ اس وقت ابتدائی اسلام کا زمانہ چل رہا تھا اور اسلام کو پھیلانا یا اس کی تبلیغ کرنا بڑا مشکل کام تھا، تو اس لیے چھپ چھپ کر وہاں سے نکل گئے. مگر صبح ہوتے ہی قریش کو رات کے اس اجتماع کا حال معلوم ہوا. وہ اسی وقت مدینہ والوں کی قیامگاہ پر پہنچے اور دریافت کیا کہ رات تم لوگوں کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. مدینے والوں میں جو لوگ غیر مسلم یعنی بت پرست تھے، ان کو خود رات کے اس اجتماع کا حال معلوم نہ تھا. انہی میں عبداللہ ابن ابی بن سلول بھی تھا، جو بعد میں منافقوں کا سردار بنا. اس نے قریش سے کہا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینے والے کوئی اہم معاملہ کرے، کوئی مجلس کرے اور مجھ کو اس کی اطلاع نہ ہو؟ یہ سنتے ہی مکہ والوں کا اور قریش کا شک جاتا رہا اور وہاں سے وہ واپس چل دیے. اسی وقت اہل مدینہ نے کوچ کی تیاری کر دی، واپسی کی تیاری کر دی اور وہاں سے روانہ ہو گئے. قریش کو مکہ میں آ کر پھر کسی دوسرے معتبر ذریعے سے رات کی اس مجلس کا حال معلوم ہوا. وہ اپنے تمام ہتھیاروں کے ساتھ واپس لوٹ آئے، دوبارہ آئے، لیکن اب تک قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہو چکا تھا. صرف سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ
اور منذر بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قریش کو دیکھ کر آگے چل دیے اور قریش کے ہاتھ نہ آئے، لیکن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے، پکڑے گئے۔ قریش ان کو مارتے ہوئے مکہ میں لائے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب قریش مجھے مکہ میں لا کر زد و کوب کر رہے تھے، مار رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ سرخ و سفید رنگت کا خوبصورت شخص میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر کسی شخص سے اس قوم میں مجھ کو بھلائی کی توقع ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہوگا، مگر جیسے جیسے وہ میرے قریب آیا، پاس آیا، تو اس نے نہایت زور سے میرے منہ پر ایک تماچا مارا۔ اس وقت مجھ کو یقین ہوا کہ ان لوگوں میں کوئی بھی نہیں ہے جس سے مروت و رعایت کی توقع ہو سکے۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ قریش کی کسی شخص سے آپ کی جان پہچان ہے، تمہاری شناسائی ہے؟ میں نے کہا جبیر بن مطعم اور حارث بن امیہ کو جو عبد مناف کے پوتے ہیں جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر تو انہی دونوں کا نام لے کر کیوں نہیں پکارتے؟ مجھ کو یہ تدبیر بتا کر وہ شخص ان دونوں کے پاس چلا گیا، یعنی جبیر بن مطعم اور حارث بن امیہ کے پاس چلا گیا اور کہا کہ قبیلے خزرج کا ایک شخص آیا ہوا ہے مکۃ المکرمہ اور مارا جا رہا ہے، اس کو لوگ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور وہ تمہارا نام لے کر دہائی کر رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کا کیا نام ہے؟ بتلانے والے نے بتایا کہ اس کا نام سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ بولے ہاں ہاں ہاں، اس کا ہم پر احسان ہے، ہم تجارت کے لیے اس کے یہاں جاتے ہیں اور انہی کی حفاظت میں اس کے یہاں ٹھہرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے مجھے چھڑایا۔ یہ حضرت سعد بن عبادہ اپنا حال ذکر کر رہے ہیں، اور میں چھوٹتے ہی مدینہ یعنی یثرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ یثرب مدینے کو زمان جاہلیت میں کہا جاتا تھا، بعد میں چل کر اس کا نام مدینہ پڑ گیا۔ یہاں ایک بات ذہن نشی کرنی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت عقبہ ثانیہ سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑے گی، اور ایک مرتبہ خواب میں مقام ہجرت کا نظارہ بھی دکھایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ وہ کھجوروں والی زمین ہے، یعنی وہاں کھجوریں بکثرت ہے۔ یہ خواب دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ ہم کو یمامہ کے علاقے میں ہجرت کرنی پڑے گی، کیونکہ وہاں بھی کھجوریں بکثرت ہوتی ہیں۔ بعد میں پتہ چلا، معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت یثرب یعنی مدینے کی طرف کرنی پڑے گی۔ تو یہ بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد جو حالات پیش آئے اس کو ذکر کیے ہیں۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کب کی اور اس کا اذن عام کب کیا، یعنی عام اجازت کب دی، لوگ کیسے جانے لگے، کب کب جانے لگے۔ پھر دارالندوہ میں قبائل قریش کا ایک مشورہ ہوا، اس میں کیا امور طے پائے وغیرہ، اور پھر سفر ہجرت کب ہوا، کیسے ہوا، کون ساتھ تھے، اس کو انشاءاللہ العزیز آئندہ بیان کرتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ سنتے رہیں، لوگوں کو آگے یہ قصے بھیجتے رہیں تاکہ لوگوں کو تاریخ اسلام پتہ چلے اور آج کی نسل کے اندر جو ہیں ایمانی جذبہ پیدا ہو جائے، اور تبلیغ اسلام کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔